ڈوڈا میں لوگوں نے عید الفطر کا تہوار مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ منایا۔ ڈوڈا کے کئی علاقوں میں نماز عید کے سلسلے میں اجتماعات منعقد ہوئے۔ نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع عیدگاہ ڈوڈا میں منعقد ہوا، جہاں فرزندان توحید کی بڑی تعداد نے عید کی نماز ادا کی۔ نماز عید کے بعد ملک اور جموں کشمیر کی ترقی، امن اور آپسی بھائی چارے کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ اللہ تعالیٰ اس عید کو ہمارے لیے باعث رحمت، باعث مغفرت بنائے، باعث عزت و شوکت بنائے، باعث برکت و سعادت بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس عید کو اس ریاست جموں کشمیر کے لیے ایک اچھا پیغام دے، اچھا ہمارے لیے رحمت کا پیغام ہو، اس ریاست جموں کشمیر کی ترقی اور امن و استحکام کا پیغام ہو۔ بھدرواہ میں بھی لوگوں نے عید الفطر کا تہوار عقیدت و احترام کے ساتھ منایا۔ بھدرواہ کے مختلف علاقوں میں نماز عید کے سلسلے میں اجتماعات منعقد ہوئے۔ نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع مرکزی عیدگاہ میں منعقد ہوا، جہاں فرزندان توحید کی بڑی تعداد نے عید کی نماز ادا کی۔ نماز عید کے بعد ملک اور جموں کشمیر کی ترقی اور امن آپسی بھائی چارے کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ دعا کرتا ہوں پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کی جو پریشانیاں ہیں، مشکلات جو ہیں، وہ آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ یہ عید تمام عالم انسانیت کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے خوشی کا پیغام لے کے آئے اور سسکتی انسانیت کے لیے خوشی کا پیغام لے کے آئے۔ میں تمام عالم اسلام اور تمام دیگر اقوام کے لوگوں کو عید کی انتہائی مبارکباد پیش۔ سب ڈویژن ٹھاٹری میں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے اور عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ علاقے کے کئی مقامات پر مساجد میں بڑے اجتماعات منعقد ہوئے۔ نماز عید کا سب سے بڑا اجتماع عیدگاہ میں منعقد ہوا، جہاں فرزندان توحید کی بڑی تعداد نے عید کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد ملک بالخصوص جموں کشمیر کی امن و سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ پورے اہل اسلام کو عید کی بہت بہت مبارکباد۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ عید اس ملک میں امن، چین، سکون، پیار اور بھائی چارے کا سندیش لے کے آئے۔ راجوری میں بھی پورے جوش و خروش کے ساتھ عید منائی گئی۔ عیدگاہوں اور جامع مساجد میں نماز عید ادا کی گئی، امن و خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئی۔ اس موقع پر لوگوں نے آپس میں مبارکباد پیش کی۔ ہو جاتے تھے، لیکن آج لاکھ لاکھ شکر ہے اس کا کہ اس نے عید ایک دن ہمیں مولا تعالیٰ نے دی ہے۔ آج ہماری عید جو ہے بڑی محبت اور پیار کے دن ہے، اور اس انداز سے ہوئی ہے کہ ہر آدمی جو ہے محبت کے ساتھ اس عید کے تہوار میں شامل ہوا ہے۔ پونچھ میں بھی عید کا جشن منایا گیا۔ بارش کے باوجود ہزاروں افراد نے نماز عید میں شرکت کی۔ اس موقع پر علماء نے فضائل رمضان و عید بیان کیے۔ خصوصی دعاؤں کا بھی اہتمام کیا گیا۔ عالم اسلام کو، جو بھی سننے والے سب کو عید کی بہت دل کی گہرائیوں سے مبارکباد ہو۔ سب سے بڑا اجتماع تو مرکزی جامع عیدگاہ پونچھ کے اندر ہونا تھا، لیکن بارش کی وجہ سے بہرحال آج بہت سی مساجد کے اندر نماز عید ادا کی جا رہی ہے۔ نماز جمعہ ادا کی، نماز عید ادا کی، اور نماز عید کے موقع پر الحمدللہ ضلع پونچھ کے لیے، جموں کشمیر کے لیے، ملک ہندوستان کے لیے اور پوری دنیا کے لیے امن، چین، سکون، سلامتی کے لیے دعائیں کی گئی۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ مبارک دن ہمیں زندگی میں بار بار۔ وقت ایک اور بریک کے بعد پھر لوٹیں گے۔ Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. कश्मीर न्यूज़ में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। उधमपुर की आदर्श कॉलोनी में वाक़ई ईदगाह में बड़ा इज्तिमा मुनक्किद हुआ। नए कपड़े पहने बच्चों के चेहरों पर खुशी देखी गई। नमाज के मौके पर फ़रक़ान हम आहंगी के लिए ख़ास दुआएं की गई। हमें इस्लाम यही पैगाम देता है कि कम से कम अगर हम खुशी मनाते हैं तो खुशी के साथ साथ जो है हम अपने गरीब और नादार मुफलिस लोगों का भी ध्यान रखें। और नमाज ईद से पहले अपना जो सदक़तुल फ़ितर अदा किया जाता है वो इसीलिए दिया जाता है ताकि हमारे रमज़ान के अंदर जो कमी कोताही हो गई हो अल्लाह उसको दूर कर दे, और साथ साथ में हमारे मुफलिस नादार गरीब लोग भी हमारे साथ मिल करके ईद के अंदर शामिल हो सकें। यूटी के दीगर मकामात की तरह सांबा में भी जोश व खरोश के साथ ईद मनाई गई। ईदगाहों और मसाजिद में ईद के इज्तिमात मुनक्किद हुए। इस मौके पर लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद पेश की। तो हमारा यही मैसेज है, और हमने यहाँ नमाज में भी यही दुआ की कि हमारे मुल्क में रब हमें सलामती अता फरमाए, अमन व अमान हो और आपसी भाईचारा बेहतरी से हो। और हमने ये दुआ की कि हर इंसान को सब्र भी आए और उसको एहसास भी हो दूसरे का, ताकि जो तकलीफ़ दूसरे को होती है, एक आदमी एसी में रहता है उसको गर्मी का एहसास नहीं होता है, गर्मी का एहसास तब उसको होता है जब वो रोड में चलता है, उसको गर्मी लगती है तब एहसास होता है। तो ये एहसास और सब्र बड़ी चीज़ है, ये महीना ये पैगाम लेकर आता है। और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत अखलाक रहे और अपनी जो तरक्की है हिंदुस्तान जो है वो ज़िंदा रहे, आबाद रहे, शाद रहे। तो इसीलिए ये हमारी ये दुआ है आज के दिन कि ये मुल्क हमारा जो है उसमें सलामती रहे और कोई दुश्मन हमारी तरफ नज़र उठा कर ना देखे। कठुआ में भी ईद उल फितर का जोश व खरोश रहा। ईदगाहों और मसाजिद में ईद की नमाज पढ़ी गई और अमन खुशहाली के लिए दुआएं की गई। इस मौके पर लोगों ने मसरत का इजहार किया। रमज़ानुल मुबारक का महीना एक मरतबा फिर अपनी पूरी आबोताब के साथ आया था। गफरान आम का मीना बरसा और हम अभी रहमतों की इस बहार से बहरमंद हो ही रहे थे कि ये हमसे रुखसत भी हो गया। लेकिन नेकी और भलाई करने की राह हर वक्त खुली है और यही रमज़ान का पैगाम भी है। देखिए रिपोर्ट। रहमतों और मग़फ़िरतों से भरा रमज़ानुल मुबारक का महीना ख़त्म हो गया। इसके बाबरकत लम्हे 11 माह के लिए हमसे रुखसत हो गए। इस माह मुबारक में जिन्हें रब्बुल आलमीन ने तौफ़ीक़ अता फरमाई, सारा महीना रोज़ा रखा, रातों में क़याम किया, दिन और रात की हर घड़ी तिलावत कुरान की, अपने माल को रब की रज़ा के लिए गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों और बेवाओं में लुटा दिया। हम सब सौम असगर से सौम अकबर की तरफ दाखिल हो चुके हैं। यानी अभी जो महीना रमज़ान मुबारक का गुज़रा, उस महीने में हम लोगों ने रोज़े रखे, तरावी पढ़ी, अपने माल का ज़कात दिया। लेकिन कुरान मजीद का जो मुतालबा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो, रोज़े का ये मुतालबा है।
تو ہم سب صوم اصغر سے صوم اکبر کی طرف داخل ہو چکے ہیں، تاکہ ہم جائز امور میں تو ہم نے اپنے آپ کو پابند رکھا، اب گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، جیسے حسد، جلن، کبر، کرپشن، دنیا کے اندر جتنی برائیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو اگر ہم بچائیں گے تو پھر لعلکم تتقون کا پورا مظاہرہ فرمائیں گے۔ لوگوں میں یہ غلط فہمی عام ہے کہ زکوٰۃ کی رقم رمضان میں ہی ادا کی جانی چاہیے، کیونکہ ماہ صیام میں ثواب 2 گنا ہو جاتا ہے، لیکن علماء کرام کا ماننا ہے زکوٰۃ کے سال گزر جانے کے بعد ہی سے زکوٰۃ کی ادائیگی فرض ہوتی ہے۔ سال کے شروع اور آخر میں صاحب نصاب ہونا کافی ہے، درمیانے سال میں نصاب سے کم بھی ہو جائے تو بھی سال پورا ہونے پر جس قدر سونا چاندی، نقد روپے یا تجارت کا سامان موجود ہوگا اسی کی زکوٰۃ نکالنا واجب ہوگا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ نکالنے کا موسم صرف رمضان ہے، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ زکوٰۃ نکالنا اس وقت فرض ہو جاتا ہے جب سال مکمل ہو جائے، خواہ رمضان کا مہینہ ہو یا نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک شخص ربیع الاول کی 1 تاریخ کو صاحب نصاب ہوا، تو اب جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوگا اگلے سال، اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی اور اس کے لیے فوری طور پر زکوٰۃ نکالنا ضروری ہوگا، بغیر کسی معقول عذر کے تاخیر کرنے سے وہ گناہگار ہوگا۔ مثال کے طور پر اس کو مستحق نہیں ملا یا کوئی اور وجہ تھی جس کی وجہ سے اس نے ڈیلے کیا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے زکوٰۃ نکالنے کے لیے، وغیرہ وغیرہ، کوئی اور عذر ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن اگر وہ صرف رمضان کے انتظار میں ڈیلے کرتا ہے، تاخیر کرتا ہے، تو یہ شخص گناہگار ہوگا، اس لیے کہ اس نے ایک اہم فریضے کی ادائیگی میں بلا وجہ تاخیر کی اور اس کی گنجائش شریعت میں نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ کی ادائیگی اس کے وقت پر ہونی چاہیے تاکہ غریبوں اور مستحقین کو اس کا حق وقت پر مل سکے۔ یہ الگ بات ہے کہ رمضان کے مہینے میں دیگر صدقات و عطیات کے ذریعے ایک مومن کے درجات مزید بلند ہو سکتے ہیں، کیونکہ صدقہ و خیرات وہ مال ہے جو اللہ کی رضا کے لیے غریب و مسکین کو دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کی فضیلت کا علم ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ سے ملتا ہے، کیونکہ رمضان ایثار و ہمدردی اور انفاق فی سبیل اللہ کا مہینہ مانا جاتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مسئلہ الگ ہے، اس کا تعلق ہولان ہول سے ہے، یعنی زکوٰۃ کے لیے سال کا گزر جانا ضروری ہے، مگر صدقات و خیرات کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ ایک مسلمان جب چاہے اور جس وقت چاہے صدقہ و خیرات کر سکتا ہے، اور رمضان کے مہینے میں انفاق فی سبیل اللہ نور علی نور کے مترادف ہے۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔ کشمیر نیوز میں فی الحال اتنا ہی۔ آداب۔